استحاضے کا حکم۔ محبت اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کسی عورت کو استحاضہ ہے تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسے نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نماز کے لیے کیے گئے وضو ہی سے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے؟ استحاضے کا مطلب ہوتا ہے حیض کے علاوہ جو عورت کو کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہو، یعنی ایام حیض میں جو خون ہوتا ہے نا وہ تو آتا ہی ہے، تو کسی عورت کو کنٹینیو بلیڈنگ ہی ہوتی رہتی ہو۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ ہی نیا ہوگا نا، استحاضہ۔ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ کا حکم آج ہم بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں استحاضے کا حکم۔ محبت اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کسی عورت کو استحاضہ ہے تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسے نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نماز کے لیے کیے گئے وضو ہی سے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے؟ استحاضے کا مطلب ہوتا ہے حیض کے علاوہ جو عورت کو کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہو، یعنی ایام حیض میں جو خون ہوتا ہے نا وہ تو آتا ہی ہے، تو کسی عورت کو کنٹینیو بلیڈنگ ہی ہوتی رہتی ہو۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ ہی نیا ہوگا نا، استحاضہ، لیکوریا جسے آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو جو معذور خاتون ہوتی ہے نا، جو نماز پاک ہو کر پڑھ ہی نہیں سکتی، اس کو مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو ایسی خاتون معذور کہلاتی ہے۔ اسی طرح جو مرد ایسا ہو جس کو پیشاب کے قطرے مسلسل آتے رہتے ہیں، وہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہ سکتا ہو، تو وہ بھی معذور کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل سے میں اس بارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ معذور کسے کہتے ہیں۔ تو ایسے معذور کو ایک دفعہ وضو کر لے، نماز کا ٹائم جب داخل ہو، اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب جائز ہے۔ پھر جب دوبارہ نماز کا وقت داخل ہوگا تو نیا وضو کر لیں۔ تو اسی طرح استحاضہ والی عورت جو ہے وہ بھی ایسا کر سکتی ہے کہ اس نے جب نیا وضو کیا تو وہ وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس سوال آتا ہے کہ استحاضہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بار بار خون آنا۔ تو دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا کہ استحاضہ جو حیض کے بعد خون آتا رہتا ہے وہ ہے لیکوریا بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے نماز کا حکم یہ ہے، اس کو معذور کہتے ہیں۔ مرد بھی ہے جس کو ایسے ہی قطرے آتے ہیں تو وہ معذور کہلائے گا، تو وہ ایک ہی وضو کے ساتھ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں اور قرآن مجید پڑھ لیں۔ جب نیا نماز کا وقت داخل ہوگا تو دوبارہ وضو کر لیں۔ تو اسی طرح عورت بھی ایسے ہی ہے، تو جب وہ ایسا عمل ہو تو اس کو وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد جتنی چاہے نمازیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے علیحدہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے۔ تو مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔